السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان بھائی ایک بات تو بتائیں، جی بولے۔ آپ کو انگلش سمجھ میں آتی ہے؟ جی آتی ہے، بس تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے۔ مجھے تو انگلش پڑھنے اور سمجھنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم اردو کو اہمیت کیوں نہیں دیتے۔ جواد بھائی، اردو کے بجائے انگلش لینگویج زیادہ اہم ہے۔ انگلش از دا گلوبل لینگویج۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی ایک بڑی زبان ہے، لیکن اردو بھی تو ہماری مادری زبان ہے۔ جی، اردو ہماری مادری زبان ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر جواد بھائی ساری تعلیم اور آفیسز کے کام اور دنیا جہاں کے سب معاملات انگلش زبان میں ہوتے ہیں۔ مانا انگلش زبان کی ایک اپنی اہمیت ہے، میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، مگر اس کے چکر میں ہمیں نہ ٹھیک سے اردو آتی ہے نہ ہی انگلش۔ میرے خیال میں اردو آئے نہ آئے پر انگلش ضرور آنی چاہیے۔ اب تو انگلش بولنا پڑھے لکھے ہونے کی پہچان ہے۔ عرفان بھائی، یوں تو آپ ہر انگلش زبان بولنے والے کو ایجوکیٹڈ سمجھیں گے، وہ لوگ جو اردو یا عربی زبان میں ایکسپرٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جواد بھائی، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جس کی لوگ بات کر رہے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ عرفان بھائی، ترقی یافتہ قومیں اپنی زبانیں کبھی نہیں چھوڑتی، ہمیں بھی اپنی زبان کو اہمیت دینی چاہیے۔ چلے تو پھر ہم امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سی زبانیں زیادہ سیکھنی چاہیے؟ ماشاء اللہ، یہ سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے خاکہ فرضی پیش کیا گیا ہے۔ سب زبانوں میں افضل زبان عربی ہے، اور رہی انگلش یا اردو، تو اس میں یہ کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور ہمارا بہت سارا اسلامی لٹریچر یہ اردو میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فتح رسول شریف میں کہ اردو اور فارسی کو، عربی تو ہے ہی پہلے سے اسلام کے دامن میں، اردو اور فارسی کو بھی اسلام نے اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ وہ اردو اور عربی میں بہت ساری دینی کتابیں، پرانی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ عربی میں یا فارسی میں، پھر بعد میں اردو نے ترقی کی تو اردو میں بھی بے شمار کتابیں ہیں۔ اب انگلش میں بھی اب کافی یعنی کہ پروگریس ہے، تو اس لیے خیر میں اب یہ تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسلام نے انگلش کو اسلام نے اپنے دامن میں لیا ہے، لیکن اب لٹریچر انگلش بھی وہ آنے لگا ہے، بہت سارا آنے لگا ہے۔ اور مختصر یہ کہ انگلش جو سیکھی جاتی ہے وہ دین سیکھنے کے لیے نہیں سیکھی جاتی، جنرلی وہ بس نوکری اچھی مل جائے یا کوئی باہر ملک کا ویزا لگ جائے تو وغیرہ وغیرہ، تو یہ دنیاوی مقصد کے لیے سیکھی جاتی ہے۔ اور اردو جاننے والا اگرچہ یہ نیت نہیں کرتا، لیکن اردو جاننے والا دینی کتابیں اچھی طرح، اچھی اردو جانتا ہو تو پڑھ سکے گا۔ اب بھی مطلب پاکستان میں دینی کتابیں اردو ہی میں زیادہ ہیں، فارسی میں نہیں ہے اتنی، باہر ملکوں میں ہوں گی، ہمارے ہاں کم ہے، اور عربی ہیں ہمارے ہاں، کافی کتابیں عربی میں بھی ہیں۔ تو یوں یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ انگلش اردو سے بڑھ کر ہے تو ابھی تک اردو ہی کو فوقیت ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم تو ہیں پاکستانیوں کے لیے تو قومی زبان ہے، اس پر تو ہمیں اپنا یعنی کہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ بھئی ہماری قومی زبان ہے، یہ تو ہم کو آنی ہی چاہیے۔ اور اس لیے بھی آنی چاہیے کہ میں نے کہا کہ اسلامک لٹریچر جو بزرگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتح رضویہ، جو مسائل کا ایسا ذخیرہ ہے، حنفیوں میں اردو میں آج تک اتنا مواد کسی نے دیا ہی نہیں ہے۔ شافعی مالکیوں میں بھی اتنی ضخیم کتابیں ہیں، فتاوی پر ہوں تو یہ مشکل لگتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے نا، اردو کی بات کر رہا ہوں، اردو میں بہت مشکل لگتا ہے۔ بہار شریعت بہترین کتاب ہے، یہ اتنی ضخیم ہے، 20 حصے ہیں اس کے، یہ بھی اردو میں۔ کنز الایمان اردو میں، کنز العرفان اردو میں، صراط الجنان اردو میں، تفسیر نعیمی، مرآت المناجی، یہ بہت ساری کتابیں ہماری جو ہیں یہ اردو۔ اب ان کے انگلش میں بھی ترجمے بعضوں کے ہوئے ہیں، لیکن ترجمہ ہوتا ہے اصل قلم سے جو نکلی ہے نا مصنف کے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کی جتنی بھی مسجدوں میں درس دینے کی کتابیں سب کے سب اردو میں، پھر یہ انگلش میں بھی کنورٹ ہوتی ہے
لیکن وہ بات انڈرسٹوڈ اگر نہیں ہوتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.